ملک مشکل دور سے نکل گیا، وزیر اعظم نے پھر خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں اپوزیشن ترقی دیکھ کر پریشان ہے، ان کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا ہے۔ عمران خان کا زیارت میں خطاب، کہا آئندہ حکومت ملی تو ملک اور بھی اوپر جائے گا۔ پاکستان میں ہوش ربا مہنگائی، ادارہ شماریات نے بھی اعتراف کر لیا۔ مئی میں مہنگائی کی شرح بڑھ کر 10.9% ہو گئی۔ آٹا، تیل، دالیں، چینی اور چکن مہنگا، پھل اور ادویات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ بڑھتی مہنگائی سے عوام کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ غیر رجسٹرڈ تاجروں کو جکڑنے کی تیاریاں، ایف پی آر کی شناختی کارڈ کی شرط پر عمل درآمد یقینی بنانے کی تجویز، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ تاجر غیر رجسٹرڈ خریداروں کی تفصیلات دینے کے پابند ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں مشروبات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے پر غور۔ پی ٹی ایم ٹائیں فش ہو گئی ہے، 2 جماعتیں پہلے ہی نکل چکی، اب صرف نون لیگ اور فضل الرحمان بلا وجہ شور مچا رہے ہیں۔ کہا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں اسد طور کیس میں ایک آدمی کی شناخت کے قریب پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کا صحافی اسد طور پر تشدد کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان، کہتے ہیں اسد طور پر تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بطور چیئرمین انسانی حقوق کمیٹی اس واقعے کا نوٹس لے رہا ہوں۔ بلاول بھٹو کی اسد طور کے گھر آمد، خیریت دریافت کی۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں ایم کیو ایم کے ارکان کا احتجاج، کنور نوید جمیل بولے لاک ڈاؤن کی آڑ میں لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی ترقی کرتا ہے تو پورا ملک ترقی کرتا ہے، کراچی اور حیدرآباد میں تاجروں کے ٹیکس معاف کیے جائیں۔ کراچی میں بھارتی کرونا وائرس پھیلنے لگا، شہر کاد میں بھارتی وائرس کا ایک اور مریض رپورٹ۔ کراچی میں تعداد 4 اور سندھ میں 5 ہو گئی۔ متاثرہ افراد کے گھروں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ویرینٹ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے، بھارت میں بہت تباہی مچائی۔ پاکستان میں تیار پاک ویک کورونا ویکسین لانچ کر دی گئی، 1,20,000 سے زائد خوراکیں تیار۔ وزارت صحت کے مطابق پاک ویک ویکسین چین سے درآمد سائنو ویک کے خام مال سے تیار کی گئی۔ پلانٹ ماہانہ 30 لاکھ ویکسین بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 4% سے بھی نیچے آ گئی۔ 24 گھنٹے میں صرف 1,771 مریض رپورٹ ہوئے، ایک روز میں 71 مریض انتقال کر گئے۔ وفاقی حکومت جھوٹ کے سہارے کھڑی ہے، ہمیشہ مسخرے پن کا مظاہرہ کرتی ہے۔ چینی کمیشن رپورٹ پر کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ سعید غنی کے پی ٹی آئی حکومت پر تابڑ توڑ وار، بولے کراچی پیپلز پارٹی کی ترجیح تھا اور ہے، شہر کے مسائل حل کریں گے۔ ایم کیو ایم کے مرزا خلیل اللہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ شہباز شریف کا صوبے میں پانی کے تنازع پر اظہار تشویش، کہتے ہیں سندھ اور پنجاب میں مہاجرائی افسوسناک ہے، حساس مسئلے پر غیر ذمہ داری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عمران خان ملکی سلامتی داؤ پر نہ لگائیں۔ خواجہ آصف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کرنے والا تیسرا بینچ بھی تحلیل ہو گیا۔ جسٹس اسجد جاوید کی سماعت سے معذرت، فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی۔ سندھ کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، صوبائی حکومت کا بجٹ میں گریڈ 1 سے 22 تک تنخواہیں 20% بڑھانے کا فیصلہ، سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ بجٹ 15 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ آئی ایم ایف سے قرضے لے کر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دینا خطرناک ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ادارے تنخواہیں اور پینشن دینے کے قابل نہیں، سرکاری اداروں میں لوگوں کو ملازمتوں پر لگا کر بھر دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس، عدالت نے فارسٹ گارڈ کی پینشن ادائیگی کی اپیل مسترد کر دی۔ کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، شہر کو روزانہ 1200 ملین گیلن پانی کی ضرورت۔ واٹر بورڈ کے پاس طلب کا صرف 39% پانی دستیاب۔ ملیر ندی پل کے نیچے پانی کی لائن میں شگاف پڑنے سے لاکھوں گیلن پانی ضائع ہو گیا۔ سندھ میں پانی کی قلت، چاول کی کاشت متاثر ہونے کا خدشہ، آبادگاروں کو اربوں روپے کے نقصان کا خدشہ۔ پانی نہ ملنے پر لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کارکنوں کا احتجاج۔ موسم کیسا ہے اب تیزی سے پتہ چلے گا، کراچی میں جاپان کے تعاون سے جدید ترین ریڈار نصب، ریڈار سے 450 کلومیٹر تک بارشوں کی پیشگوئی ممکن ہوگی، پروازوں اور بحری جہازوں کو خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے گا۔ پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز کا شیڈیول تاخیر کا شکار، بھارتی براڈ کاسٹرز کو ابوظہبی کے ہوٹل سے نکال دیا گیا۔ گزشتہ رات وزارت صحت نے براڈ کاسٹرز کو ہوٹل سے نکلوا دیا تھا۔ نغمہ نگار ریاض الرحمان ساغر کو بچھڑے 8 برس بیت گئے، پاکستان فلم انڈسٹری کو 25,000 گانے دیے، فلم شریک حیات اور سماج کے نغموں سے شہرت ملی۔ اور ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا نے منگنی کی تردید کر دی، کہتی ہیں سوشل میڈیا پر وائرل خبر غلط ہے، جب منگنی ہوگی تو سب کو بتاؤں گی۔